آگے فرمایا آیت نمبر 209 اور 210، فَإِن زَلَلْتُمْ، تو اگر ڈگمگائے تم. اچھا، ڈگمگاتا کب ہے انسان؟ ایک شخص ہے جو بالکل ایج پہ کھڑا ہے، کنارے پر، اور ایک شخص ہے جو بالکل بیچ درمیان میں ہے. ڈگمگائے گا کون دونوں میں سے؟ جو کنارے پر ہے وہی تو ڈگمگائے گا، اور جو کنارے پر ہے اسے کبھی چین نہیں نصیب ہوگا. یہ بھی یاد رکھیے، مسلمان ہوتے ہوئے امن نہیں ہوگا اس کے اندر، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے. ایمان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ کنارے پہ کھڑا ہے، اس لیے کہ وہ پورے کا پورا اندر داخل نہیں ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر دین میں کنارے پر کھڑے رہیں گے، کچھ احکامات مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، زندگی ہماری آسان ہوگی. بالکل یہ غلط بات ہے. ہم جتنا زیادہ پورے کا پورا دین کے اندر آئیں گے کہ دین چاروں طرف سے ہمیں گھیر لے، ہمیں سراؤنڈ کر لے، تب انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. کبھی آپ نے روٹی دیکھی ہو یا آپ نے کوئی چلے پیزا دیکھ لیں، پیزے کا سب سے اچھا پورشن کون سا ہوتا ہے؟ بیچ کا ہوتا ہے نا. بعض دفعہ بچے پورا کنارہ کھا لیتے ہیں اس کا، پھر وہ بیچ کا پورشن اس کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں. سب سے اچھا بیچ کا ہوتا ہے نا. تو دین سب سے زیادہ مزیدار کہاں پر ہے؟ جب آپ اس کے بیچ میں آ جائیں، جب آپ پورے کے پورے آ جائیں، پھر آپ اصل دین کو انجوائے کرتے ہیں. اصل سافٹنس دین کی وہاں پر آتی ہے جب آپ پورے دین میں آ جائیں. جب آپ دین کے بالکل کنارے پر ہوتے ہیں، دین ہارڈ لگتا ہے، ہارش لگتا ہے، ڈرائی لگتا ہے، سخت لگتا ہے، خشک لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود کنارے پر کھڑے ہیں، خود پسند کیا اپنے لیے دین کا وہ والا حصہ جو کہ سخت ہے اور خشک ہے. اگر دین کا لطف اٹھانا ہے، دین کی نرمی چاہیے، دین کا مزہ چاہیے، تو اللہ نے تو دروازہ کھولا ہے کہ آؤ ادخلوا فی السلم کافۃ، آ جاؤ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پھر دیکھو، ایک کمرہ ہے ٹھنڈا، گرمی آنے والی ہے نا، ایک کنڈیشنر چل رہا ہے کمرے کے اندر، جو پورے کا پورا آتا ہے اس کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. اب ایک آدھا لو میں کھڑا ہے اور آدھا ٹھنڈک میں کھڑا ہے تو بیمار ہی ہوگا نا. تو یہ ایسا آدھا دین میں ہونا، آدھا دین سے باہر رکھنا اپنے آپ کو، کہ زندگی کے کچھ حصے دین کے اندر، کچھ حصے دین کے باہر، یہ بیمار کرنے والی باتیں ہیں. خود کو نفاق کی بیماری ہو جائے گی اس طرح سے. تو ڈگمگانا مت. فرما دیا فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر ڈگمگائے تم، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں آ چکی، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. بڑی وارننگ ہے اس کے اندر. سب تم کو پتا چل گیا، حق تم پر منکشف ہو گیا، ٹروتھ تم نے دیکھ لیا، کتاب آ گئی، رسول آ گئے، تم نے ماننے کا دعویٰ بھی کر لیا. اور یہ خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، اے ایمان والو. کافروں کی بات نہیں کی جا رہی، یہ کفار کو تبلیغ نہیں ہے، یہ تو پارٹ ٹائم مسلمانوں کو تبلیغ کی جا رہی ہے یہاں پر، کہ اسلام پارٹ ٹائم نہیں چل سکتا، اسلام لائف ٹائم ہوتا ہے. جیسے تمہاری سانس ہے نا، تمہیں ہر وقت سانس لینا ہے تبھی تم زندہ رہو گے. خون کو پورے جسم میں دوڑنا ہے تبھی جسم زندہ رہے گا. جسم کے جس حصے سے خون کی گردش تھم جائے وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے. تو اسلام کو تو پوری تمہاری زندگی میں گردش کرنا ہے. زندگی کے جس حصے میں اسلام داخل نہ ہو سکا وہی حصہ تمہارا مردہ ہو جائے گا، تمہاری خوشیاں مردہ ہو جائیں گی، کوئی تمہیں اجر نہیں ملے گا اس کے اندر. مردہ کیا؟ ڈیڈ، کوئی اجر نہیں اس کے اندر. اور آخرت کے دن انسان کو حسرت اور افسوس ہی ہوگا ان تمام زندگی کے حصوں پر جس میں ہم نے اسلام کو داخل ہونے سے روک دیا تھا. ہم نے کہا تھا بس عبادت کی حد تک کافی ہے، زیادہ فینیٹک بننے کی ضرورت نہیں. ہم کیا کہتے ہیں ان کو جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ کا انویٹیشن قبول کر لیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ایکسٹریمسٹ ہو گئے. کیا پتا آپ میں سے بہت سی خواتین کو جب آپ کے محرم حضرات نے، آپ کے شوہروں یا آپ کے والد یا بھائی، جب انہوں نے کورس جوائن کرنے کی اجازت دی ہو تو کہا ہو کہ دیکھو ایکسٹریمسٹ مت بن جانا، تم کہیں وہ ننجا ٹرٹل نہیں بن جانا. کیا ڈر تھا ان کو؟ ان کو یہ خوف تھا کہ آپ پوری کی پوری اسلام میں داخل نہ ہو جائیں. یہ خوف رہتا ہے لوگوں کو، اور لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو،
اور اندیشہ ہے ان کو یہ کہ یہ پوری کی پوری اسلام میں داخل ہو گئی تو اب ایک طرف اللہ کا انویٹیشن ہے، آپ کے ہاتھ میں آپ کے رب کا دعوت نامہ ہے، اللہ آپ کو مدعو کر رہا ہے کہ آ جاؤ، اور کچھ آپ کو روک رہے ہیں داخل ہونے سے۔ چوائس کس کی ہے؟ نہ شیطان کی چوائس ہے اور نہ ہی ان انسانوں کی چوائس ہے، چوائس صرف اور صرف میری اور آپ کی ہے، صرف اور صرف میری۔ آئی ایم دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر، میں اپنا فیصلہ خود کروں گی کہ مجھ کو کہاں جانا ہے۔ مجھے اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اللہ کو میں نے وکیل کارساز بنایا یا کسی اور کو، یہ تو فیصلہ ہمارا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ روشن آیات آنے کے بعد اگر تم ڈگمگائے تو جان لو کہ اللہ بڑا زبردست ہے، معمولی چیز مت سمجھنا۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، کیا اب وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں میں فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ کیا اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے وہ سارے حقائق دیکھ لیں؟ کیا ان کے سامنے وضاحت سے یہ بات آ جائے کہ اللہ کیسے تمام کائنات کو تھامے ہوئے ہے؟ کیا یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے بے بس وجود کو اللہ نے کیسے جکڑا ہوا ہے؟ اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی وقت آئے گا، قیامت آئے گی، اللہ تشریف لائے گا، جیسے آتا ہے سورہ الحاقہ میں، اللہ تشریف لائے گا، فرشتے آ جائیں گے، پرے کے پرے فرشتوں کے آ جائیں گے، سارے حقائق جو آج تک غیب کے پردے میں ہیں وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ تو اس وقت ایمان لائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کچھ نہ ہوگا۔ مراد ہے کہ اس سے پہلے پہلے عمل کر لو، جب تک ان چیزوں پر غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ غنیمت جانو، غنیمت جانو کہ تم نے ابھی اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم نے ابھی اللہ کے فرشتوں کو اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا۔ قرآن میں آتا ہے کفار کے بارے میں کہ یہ آپ سے تقاضا کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں فرشتے دکھاؤ نا، کہاں ہیں فرشتے؟ تو فرمایا گیا کہ جب ان کو فرشتے نظر آئیں گے وہ کوئی خوشی کا وقت نہیں ہوگا ان کے لیے۔ فرشتوں کے نظر آنے سے پہلے پہلے یہ اپنا عمل درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم نازل فرما دیا، روشن آیات ہیں، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، آخر سارے معاملات کو پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونا ہے۔ اب ایسی ایک منافق قوم کا ذکر ہے کہ دیکھو کیا حال ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو جو کھنڈرات بچ جاتے ہیں اس چیز کے، پھر اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں سے وجوہات تلاش کرتے ہیں کہ کریش کیوں ہوا جہاز مثال کے طور پہ، یا یہ جہاز کیوں غرق ہو گیا، کیوں ڈوب گیا یہ شپ، اور اس سے سبق لیتے ہیں کہ آئندہ ہم جو جہاز بنائیں اس میں یہ کمزوریاں، یہ خرابیاں نہیں ہونی چاہیے، کرتے ہیں نا۔ تو بالکل اسی طرح ایک تباہ شدہ قوم، ایک کھنڈر قوم، اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ دیکھو عبرت لو۔ بنی اسرائیل کا یوں سمجھے کہ ڈیسیکشن اس لیے کیا گیا ہے قرآن میں تاکہ ہم اپنی فکر کریں اور ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کی تھیں۔ تماشے کے طور پہ ذکر نہیں ہے، عبرت کے طور پر ہے۔ فرمایا آیت 211، سل پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائی تھیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہ کی نعمت کیا؟ سب سے بڑی نعمت یاد ہے سورہ فاتحہ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام کیا ہے؟ نعمت کیا ہے؟ ہدایت۔ جس قوم کو اللہ نے ہدایت دے دی اور جس نے ہدایت میں ملاوٹ کر دی یا ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، کتنی بدقسمت ہے وہ قوم۔ تو اے ایمان والو تم مت کرنا ایسے کام۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔
دین کے حصے بکھرے کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا تم نے دیکھ لیا؟ کیا حال کیا اللہ نے بنی اسرائیل کا؟ ہم نے وہاں پر بنی اسرائیل کے ضمن میں وہ آیت پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو. تو وہاں ایک نیگیٹو طرح سے، منفی انداز میں بات کی گئی. یہاں پر مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں بات کی گئی کہ تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. انہوں نے دین کے حصے بکھرے کیے، کچھ گمراہی اور کچھ ہدایت کو ملا جلا دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ کل گمراہی میں جا پڑے. اب یہ کیوں کیا؟ انہوں نے ہدایت اور گمراہی کو کیوں آخر گڈمٹ کیا، کیوں ملایا، کیوں مکس کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو دنیا بہت پیاری تھی. تو اس سے کیا پتا چلا؟ ایک بات تو یہ پتا چلی کہ انسان جب پیورلی دین کے اندر آتا ہے تو تھوڑی بہت دنیا کی رنگینی میں کمی تو آتی ہے. کچھ ایسے کام چھوڑنے تو پڑتے ہیں جو کہ انسان کو اچھے لگتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کنارے پر کھڑا ہے کوئی شخص، وہ تو ادھر بھی وہ ہاتھ تھام سکتا ہے، ادھر بھی ہاتھ تھام سکتا ہے، دونوں چیزوں کا مزہ اٹھا سکتا ہے نا. لیکن جو پورا اندر آ گیا اس کو ڈسوسیٹ تو کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کسی ایک سے. جو پورا کفر میں چلا گیا اس کو پھر اسلام پورا چھوڑنا پڑے گا، اور جو پورا اسلام میں آ گیا اس کو پورا کفر چھوڑنا پڑے گا. لیکن جو کنارے پر کھڑا ہے، ایج پر کھڑا ہے، اس کو تو ایک طرح کا ایڈوانٹیج تو ہے، وہ یہ کہ جب چاہے وہ کفر کی طرف دیکھ لے، جب چاہے اسلام کی طرف دیکھ لے، جب چاہے کفر سے مزہ اٹھا لے، جب چاہے اسلام کا مزہ اٹھا لے. تو یہ تو ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ کنارے پر ہی کھڑا رہنا پسند کرتے ہیں بعض دفعہ. اب ان کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی بہت پسند تھی نا. فرمایا آیت نمبر 212 212، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. اتنی عبرت والی آیت ہے. یہ بتائیں کس نے بنا دی؟ اللہ نے بنائی. اللہ نے بنائی. کس کے لیے؟ کیا اللہ نے کیا بنائی؟ دنیا بنائی. دنیا کو کیا بنایا؟ بے انتہا دل پسند بنا دیا، بے انتہا اٹریکٹیو بنا دیا، بہت حسین، بہت خوبصورت، بہت پرکشش، بہت دل لبھانے والی، دل لگانے والی، دل موہ لینے والی. کس کے لیے کیا اللہ نے یہ؟ کس کو دنیا ایسی لگتی ہے؟ بے حد پیاری، بہت اٹریکٹیو. کافروں کو لگتی ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، سجا دی گئی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کیا سجا دی گئی؟ الحیات الدنیا. تو میں اور آپ ہم ضرور اپنے دلوں کو ٹٹولیں. اگر دنیا بہت پیاری ہے، دل ابلتا ہے اس کو دیکھ کر، دل للچائے جاتا ہے دنیا کو دیکھ کر. اس کا نام ہے دنیا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ دنیا والا؟ نہیں. اگر اللہ نے کسی کے نصیب میں 10 کروڑ لکھ دیے، وہ کیا کرے؟ اللہ نے لکھ دیا. تو ظاہری طور پہ کسی کا بڑا گھر یا گاڑی دیکھ کر، یا ظاہری طور پہ یہ دیکھ کر کہ کس کے پاس موٹر سائیکل ہے، کس کے پاس مرسڈیز ہے، ہم فیصلہ کر نہیں سکتے کہ دنیا دار کون ہے اور دیندار کون ہے اس میں سے. یہ ہے اصل نشانی. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم. اصل نشانی یہ ہے، اگر دل میں دنیا کی لالچ اور محبت ہے، یہ ہے دراصل دنیا دار ہونا. چاہے ایک کوڑی نہ ہو ہاتھ پر، چاہے جھونپڑی میں رہتے ہوں، لیکن لالچ اتنی ہے کہ بس نہیں چلتا کہاں سے پیسہ آ جائے اور کیسے دنیا سمیٹ لیں. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ شخص دنیا دار ہے. اور کسی کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت بھی کیوں نہ ہو، لیکن دل میں لالچ نہ ہو، دل میں دنیا کی محبت کھبی بھی نہ ہو، لوگوں کی دولت، لوگوں کا گھر، لوگوں کا لباس، ان کی گاڑیاں دیکھ کر حسرت نہ ہوتی ہو، وہ شخص دنیا دار نہیں ہے. جو کافر ہوتے ہیں، چاہے نام مسلمانوں والے ہوں یا نام کافروں والے ہوں، اس سے مطلب نہیں. اصل میں تو دنیا حسین اور مرغوب، دل پسند انہی کے لیے ہے جنہوں نے کفر کیا. ان کے لیے سزا دی اللہ نے. یہ نقص سزا ہے. یہ دراصل سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ دنیا ان کو اتنی اٹریکٹیو لگتی رہے گی کہ آخرت کی طرف اب یہ رخ بھی نہیں کریں گے. انہوں نے دراصل اپنے عمل سے یہ مہر لگوائی ہے اپنے اوپر
یہ ہے دراصل ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، دنیا ہی دنیا بس گئی اس کے اندر، اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اللہ کی محبت کے علاوہ ہر چیز کی محبت ہے، پتھر سے لے کر، جوتے سے لے کر، سیمنٹ سے لے کر، اور کس چیز کی محبت نہیں ہے جو دل میں بس گئی ہو؟ تو اللہ کی کہاں ہے؟ تو اللہ نے بھی مہر لگا دی، ٹھیک ہے اب لگے رہو انہی چیزوں کے پیچھے، دوڑے جاؤ ان کے ہی پیچھے، بات بھی کرو تو ان کی، سوچو بھی تو ان کے بارے میں، کچھ خریدنے کی فکر کرو تو بھی دنیا۔ تو وہ تو بالکل اس کے دیوانے ہو گئے ہیں، دے آر میڈلی ان لو ود دس ورلڈ۔ اب ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کا جو ایمان لائے۔ یہ جو ادخلوا فی السلم کافۃ والے لوگ ہیں وہ ان کو بڑے اسٹرینج لگتے ہیں، ریڈیکولس لگتے ہیں، ریڈیکیول کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، گگل کرتے ہیں ان کو دیکھ کر۔ فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے۔ لیکن یہ بات آ گئی نا جب یہ رزق قسم کر رہے تھے، وہ تو اللہ جس کو چاہے جو دے۔ تو آپ ظاہر کو مت دیکھیں، اپنے بھی ظاہر کو مت دیکھیں، آپ اپنے دل کو دیکھیے کہ آپ کے دل میں کیا دراصل بسا ہوا ہے۔ دنیا میں تو حق کو، باطل کو، کفر کو اور ایمان کو، دونوں کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ جو دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے، یہاں جو کچھ کسی کو ملا، اگر اچھا ملا تو اس کو جزا نہیں ملی بلکہ آزمائش ہے اس کی، اور کسی کو اگر کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو سزا نہیں ملی بلکہ آزمائش ہے۔ تو جو دنیا کا کاروبار، دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے، یہ جزا سزا کے قانون پہ نہیں چل رہا، ریوارڈ پر نہیں چل رہا، بلکہ آزمائش کے قانون پر چل رہا ہے۔ اور اس آزمائش میں ایک سخت آزمائش کا ذکر کیا گیا جو کہ ایمان لانے والوں کا ایسڈ ٹیسٹ ہے۔ اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ ایمان میرے دل میں رچ بس گیا ہے یا نہیں، صبغت اللہ زندگی میں ہے یا نہیں، یہ اس کا ایسڈ ٹیسٹ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اپنا مذاق اڑوا سکتے ہو یا نہیں اڑوا سکتے، یہ بتاؤ۔ یہاں پر اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین کا امتحان ہو جائے گا۔ جس کو اپنا نفس پیارا ہے، ایگو پیارا ہے، جو کسی ذاتی غرض کے لیے یا دنیاوی عزت کی تلاش میں نیکیاں کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ایسی نیکی کروں کہ دنیا والوں میں بھی عزت ہو، واہ واہ ہو، اور وہ کام نہ کروں جس کی وجہ سے کوئی ہنسے میرے اوپر، تو وہ تو اسی مقام سے راستہ بدل لے گا۔ جو ہی اس کا مذاق اڑے گا وہ جھٹ وہ کام چھوڑ دے گا جس پر مذاق اڑ رہا تھا، کہے گا رہنے دو، ادخلوا فی السلم کافتن کو، ہم آدھے ہی اچھے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گی کہ کچھ لوگ صرف قرآن کے اتنے حصے پر عمل کریں گے جو لوگوں اور معاشرے کے لیے قابل قبول ہو، ایکسیپٹیبل ہو، NOC لگا ہوا ہو لوگوں کی طرف سے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، وہ دین کا اتنا ہی حصہ قبول کرتے ہیں۔ اور جن کاموں کی وجہ سے معاشرے میں بائیکاٹ ہو، یا سوشل آؤٹ کاسٹ بننے کا خطرہ ہو، یا خاندانی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے، کوئی فیملی پریشر اٹھانا پڑے، اس پر عمل نہیں کریں گے، کہیں گے رہنے دو، مذاق تھوڑی اڑوانا ہے کوئی ہم کو۔ اور اپنے اس عمل کو، یعنی کہ آدھے دین کے اندر آدھے دین کے باہر، اللہ کے دعوت نامے کو ٹھکرا کر، اور عنوان کیا دے دیں گے کہ بھئی آخر دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنا ہے نا، لوگوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جائیں گے، اور دلیل قرآن سے نکال لیں گے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ بھئی لوگوں کو ان کا حق دو، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے یہ کب کہا اور اللہ نے یہ کہاں کہا کہ چاہے تمہیں گناہ میں ملوث ہونا پڑے، چاہے تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے، تب بھی تم لوگوں کے حق دیتے رہنا، یہ تو نہیں کہا اللہ نے۔ تو مذاق کی بات ہے۔ خالص ایمان والے، خالص جو اللہ کے لیے آئے ہیں، صرف وہ اپنا مذاق اڑوا سکتے ہیں۔ اور اس کے بھی بہت الگ الگ طریقے ہوتے ہیں جس طرح کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی ہمدردی کا ایسا انداز اختیار کرے گا، سمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ، بیچاری ایسا حال، افسوس، دیکھا بیچاری کو کیا ہو گیا۔
ایک مذاق اڑانے کا طریقہ ہوتا ہے سمپلٹن سمجھنا، سادہ لوح سمجھنا، کم عقل سمجھنا کہ بیچاری دیکھا پتہ نہیں کس کی باتوں میں آ گئی. یہ انداز، یہ مذاق اڑانا ہی ہے، یہ اس کا انداز ہوتا ہے. کچھ جو ہیں وہ کھلم کھلا ہنستے ہیں، کھلم کھلا مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، سرکاسٹک کمنٹس. اب آپ اپنے آپ کو امیجن کیجئے کہ آپ نے ارادہ کیا کہ آپ کو دین میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، اور جواب میں اس طرح آپ کا مذاق اڑنا شروع ہو گیا معاشرے میں. اب آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جی کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیے. صبر کا اظہار کیسے ہوگا؟ خاموش، اگنور کر دینا، وہاں سے ہٹ جائیں. اچھا چلیں، یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے نا کہ جو رات دن ہمارے ساتھ نہیں رہتے. آپ کوئی گھر میں موجود ہے اور وہی مذاق اڑاتا ہے تو کیا کریں؟ نہ اس کو اگنور کر سکتے ہیں، نہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ صحیح کر رہی ہیں یا وہ صحیح کر رہے ہیں. پہلے اپنے حق پر ہونے کا یقین تو ہو. ہم تو یہیں ڈگمگا جاتے ہیں. فَإِن زَلَلْتُمْ، تم ڈگمگا گئے. جب پڑھ لیا، معلوم چل گیا کہ میں جو کر رہی ہوں میں ٹھیک کر رہی ہوں، اور یہ چیز انسان کو بہت با اعتماد بنا دیتی ہے، کانفیڈنٹ بنا دیتی ہے. ثابت قدمی ہم چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں یقین کی دولت کتنی ہے ہمارے پاس. یقین کا جتنا وزن ہوگا اتنے ہم ثابت قدم ہوں گے. جب آپ کو ایک دفعہ یقین ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، آپ اب کانفیڈنٹ ہوں گی. ایمان انسان کو بہت با اعتماد بنا دیتا ہے. تقوی انسان کے اندر کانفیڈنس پیدا کر دیتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں. اب آپ ایک دم کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کو آپ دیکھیں جو مذاق اڑا رہا ہے، اس کو دیکھیں. پہلی چیز غصے کو نکالنا ہوگا. غصہ کب آئے گا؟ جب آپ اپنی بے عزتی محسوس کریں گی. اس کو ہنسنے دیں. آپ کو یوں کرنا ہے کہ ہنسنے والا اپنی بے عزتی محسوس کرے کہ میں کتنا بے وقوف لگ رہا ہوں ہنستا ہوا. یہ بڑا کام ہے کرنے کا. بجائے اس کے کہ وہ آپ کو بے عزت کرے، اس کا ہنسنا خود اس کو اپنی نظر میں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے ان کی نظر میں اس کو بے عزت کر دے. اس کے لیے آپ کو بہت پر اعتماد ہونا ہوگا، ویری کانفیڈنٹ. اور یہ آپ کی باڈی لینگویج ہے جو بتائے گی کہ آپ کتنی با اعتماد ہیں. پورے وقار کے ساتھ، پورے ٹھہراؤ کے ساتھ آپ اس کو دیکھیں اور آپ اس پہ ترس کھائیں. بیچارہ، واقعی بیچارہ ہے. وہی میں اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کر رہی تھی کہ وہ جو پریزیڈنٹ بش آئے ہوئے تھے اور جو اسٹیٹ ڈنر میں جن کو انوائٹ کر لیا گیا ہوگا، واللہ وہ تو بس نہیں چل رہا ہوگا کہ وہ کیسے اعلان کر دیں کہ ہم کو انوائٹ کیا گیا ہے. ہم اس جگہ موجود تھے جہاں پریزیڈنٹ بش موجود تھے. ہم کو تو اسٹیٹ ڈنر میں بلایا گیا، اور جن کو نہیں بلایا گیا کتنا ترس کھائیں گے ان کے اوپر نا. آپ کو نہیں بلایا، کوئی آپ کی تو پوزیشن ہی نہیں. اور اسلام آباد جیسی سوسائٹی کے اندر آپ کا مقام ہی کچھ نہ رہا. کتنے طریقے ہوں گے کہ جی میں جا رہی ہوں اسٹیٹ ڈنر میں، آپ کو پک کر لوں. اچھا آپ کو نہیں بلایا؟ ہاں سب کو تو نہیں بلا سکتے نا، آئی ایم سوری. کتنا فخر کریں نا، کتنا وہ خوش ہوں. تو اللہ انوائٹ کر رہا ہے، اور جس نے اللہ کا انویٹیشن قبول کر لیا، سوچیں وہ کتنا خوش قسمت. تو اس پر ترس کھائیں گے لوگ جو بش کی ڈنر میں گیا، یا اس پر کھائیں گے جو نہیں گیا؟ یہ تو دنیا کا حال ہے. اور جو اللہ کا دعوت نامہ جس کو اللہ انوائٹ کر رہا ہے اور جو قبول کر رہا ہے، اس کو کتنا فخر کرنا چاہیے اپنے نصیب کے اوپر، کتنی تیاری کرنی چاہیے. اور جو بیچارے نہیں قبول کر رہے دعوت نامہ، ان پر ترس کھانا چاہیے نا. تو آپ کو ہمدردی ہونی چاہیے ان لوگوں سے جو اللہ کا انویٹیشن قبول نہیں کرتے. آپ سوچیں میں ان کو سمجھا کیسے سکتی ہوں کہ یہ اللہ کا دعوت نامہ قبول کر لیں. کبھی جوابی کارروائی مت کریں. ان کے مذاق کے جواب میں کبھی آپ ان کا مذاق نہیں اڑائیں گی. نیور اسٹوپ ٹو دیئر لیول. ان کی پستی میں گرنے کی قطعاً ضرورت نہیں. آپ مومن ہیں، آپ اپنے اعلیٰ مقام پر قائم رہیں گی. مومن بہت تحمل والا ہوتا ہے، میچیور ہوتا ہے، ریئیکشنری نہیں ہوتا، اپنا تماشا نہیں بناتا. وہ آپ پر ہنسے، آپ بھی ہنسیں، لائٹلی لیں، ٹھیک ہے. اپنے ایمان پر آپ کو امبیرس نہیں ہونا. اگر آپ کی باڈی لینگویج نے، آپ نے ان کو یہ پیغام دے دیا، خاموش پیغام، کہ ہاں تمہارے مذاق اڑانے کا ہم پر اثر ہو رہا ہے،
آنکھوں میں ڈب ڈب آنسو آنے شروع ہو گئے، آواز کانپنے لگ گئی، منہ لال ہو گیا، غصہ آ رہا ہے کہ اب تو کبھی آئندہ میں اس حلیے میں نظر نہیں آؤں گی، دیکھا میرا کیا تماشا بنا. اور جلدی سے اپنی چادر پیچھے کر کے اور جھمکا بھی نکال لیا کہ دیکھیں سب پہنا ہے، تھوڑا سا اسکارف پیچھے کھینچ دیا ایسے کر کے کہ دیکھیں سب صحیح ہے بالکل. اب کیا کیا؟ یہ آپ کی باڈی لینگویج ہے نا، آپ نے منہ سے کچھ نہیں کہا، آپ کی باڈی لینگویج نے بتا دیا کہ یو آر اپولوجائزنگ. آپ کہہ رہے ہیں ایم سوری آئی ایم اے مسلم. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ رونے کا مقام نہیں ہے. کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے؟ قطعاً کوئی ضرورت نہیں، نہ آواز کانپے، نہ منہ لال ہو، نہ آنکھوں میں آنسو آئے، اور نہ آپ کو اپنے آپ سے فجٹ کرنا ہے. بالکل آپ بالکل اعتماد کے ساتھ آپ ان کے سامنے ہوں گی. آپ کی باڈی لینگویج ان کو بتا دے گی کہ وہ کتنے بے وقوف لگ رہے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے. ورنہ اگر آپ ان کے مذاق سے متاثر ہوئیں تو آپ نے ان کو بتا دیا کہ دیکھو تمہارے مذاق اڑانے کی وجہ سے ہم نے اپنا ایمان رخصت کر دیا، ہم نے نفاق قبول کر لیا، تھینکس بٹ نو تھینکس، تم نے ہمیں منافق بنا دیا. بالکل ضرورت نہیں. پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہیں اللہ کا حکم ہے اس لیے عمل کر رہی ہوں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی عمل کریں. آپ بھی قرآن کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. اور یہ ہے وہ صبر کا مرحلہ جس پر کہ جنت کی بشارت دی گئی ہے. صبر تو کرنا ہے. یقین کرے انسان کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے میرے ساتھ ہیں. تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی ڈر ہے کسی کا؟ باعزت وہ جو اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، یا وہ باعزت ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ عجیب الٹی گنگا ہم نے بہانی شروع کر دی. 1 انچ اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، 1 انچ نہیں ہٹنا، بالکل وہاں پر جم جائیں. میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی، وہ خود پتا چل جائے گا ان کو. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ یہ چھوٹا سا باکس ہے نا، اب یہ یہاں پہ رکھا ہے، اب اس کو ہم آگے پیچھے دھکا دے دیتے ہیں نا. ہاں، کبھی اس کو اٹھا کر میں یہاں رکھ دیتی ہوں، کبھی اس کو اٹھا کے میں یہاں رکھ دیتی ہوں. کیوں؟ ہلکا ہے، کبھی یہاں رکھ دیا کبھی یہاں رکھ دیا. اب آپ مجھ کو دیکھیں کہ میں پلر کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں دھکا دے رہی ہوں پلر کو، میں کیا لگوں گی؟ عجیب لگوں گی نا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پلر ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے، اس کو دھکا دینے والا بے وقوف لگے گا. تو ہم دیکھ لیں کہ ہم ایسے ہلکے ہیں یا ہم ایسے ٹھکے ہوئے ہیں پلر کی طرح جمے ہوئے. تو ہم کو تو ایک پلر کی طرح کھڑا ہو جانا ہے، بس ہلنا نہیں اپنی جگہ سے. تو جو دھکا دے رہا ہوگا، جو ہم کو اسلام سے ہلانے کی کوشش کر رہا ہوگا، وہی بے وقوف لگے گا، وہی احمق لگے گا، وہی سوچے گا کہ میں کس بیکار کام میں اپنی توانائی ضائع کر رہا ہوں. لیکن ان کے ہلانے سے ہم جب ہل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہلانے والے عقل مند لگنے لگتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ہم کو اپنے ایفرٹ کا کوئی نہ کوئی نتیجہ مل گیا تو وہ تو اور زیادہ کریں گے یہ کام. بہت ہی پیاری آیت ہے، اتنی خوبصورت آیت ہے. اور یہ اللہ نے اطمینان دلا دیا کہ دیکھو تقوی والے ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. تم ہی اعلیٰ ہو، تم دوسروں کے گھٹیا سمجھنے سے گھٹیا نہیں ہوگے، تم اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے سے گھٹیا ہوگے. تم اوروں کی نظروں میں گر کر تم گھٹیا نہیں ہو سکتے. اے مسلمانوں، جب تم اپنی نظروں سے خود گر جاتے ہو نا تب تم گھٹیا ہو جاتے ہو. آگے فرمایا آیت نمبر 213، کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو کہ خوشخبری دینے والے تھے اور خبردار کرنے والے تھے. وانزل معہم الکتاب بالحق، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے ان باتوں کا جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے اس میں یعنی کہ حق میں، مگر ان لوگوں نے اختلاف کیا کہ جس کو حق دیا گیا تھا اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں. اور کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. تو کیا ہوا؟ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم.
بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اب کیا بات کی گئی کہ شروع میں سب لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے تھے۔ آج بھی سب جب اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے، سب ایک امت بن جائیں گے۔ امت کا مطلب ہوتا ہے ہم مقصد لوگ، سیم ایسپریشن جن کی ہوتی ہیں، ہم مقصد لوگ۔ مقصد کیا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ ایک امت تھے، یعنی عمل کے اعتبار سے ایک امت ہوتے ہیں، ایک جیسا عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ، یہ خود بتا رہا ہے کہ اب وہ ایک نہ رہے۔ جب ان میں اختلاف پیدا ہونے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ اختلافات کا فیصلہ کریں، اختلاف ختم کر کے اتحاد پیدا کریں۔ اور اللہ نے کتاب بھی نازل فرمائی نبیوں کے ساتھ۔ تو یہاں نبیوں کا اور کتاب کا مقصد بتایا کہ انبیاء اور کتابیں اختلاف پیدا کرنے نہیں آتی بلکہ اختلاف کو دور کرنے آتی ہیں، ڈفرینسز کو سالو کرنے آتی ہیں۔ کتابیں اور انبیاء ڈفرینسز پیدا کرنے نہیں آتے۔ تو جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم کو ہدایت مل جائے، ہم کو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ پتہ چل جائے، وہ تو پھر انبیاء کو اور کتابوں کو کھلے دل سے قبول کر لیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ جنوین اختلافات ہو سکتے ہیں نا، اس لیے کہ حق جو ہے وہ گم ہو گیا، اختلاف کی دھول حق پر پڑ گئی اور حق نظر نہیں آ رہا۔ پھر انبیاء آئے، انہوں نے اختلاف کی دھول مٹی کو دور کیا اور حق سامنے آ گیا۔ تو جو حق کو چاہنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ انبیاء اور کتابوں کے آنے کے بعد متحد ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، ان کے اندر اتفاق ہو جاتا ہے، اتحاد ہو جاتا ہے، یونٹی آ جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ حق کی تلاش میں نہیں ہوتے، جن کو حق نہیں چاہیے ہوتا، وہ نبیوں اور کتابوں کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں۔ کتاب اور رسول کے پیچھے چلنے کے بجائے کتاب کو اپنی خواہشات کے، اپنے خیالات کے پیچھے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ نبیوں کے طریقوں کو فالو کرنے کے بجائے وہ نبیوں کا طریقہ تو چھوڑ دیتے ہیں، کسی اور شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، تمام مسلمان ہیں اور وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، ان میں اتحاد نظر آئے گا، اس لیے کہ قبلہ ایک ہے نا، رخ ایک طرف ہے۔ لیکن اگر قبلہ الگ الگ بنا لیں گے تو رخ بھی الگ الگ ہو جائے گا۔ تو جب تک اللہ کی ذات پر توجہ کو فوکس کیا ہوا ہے، اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو اتحاد ہوگا۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کر اگر اپنا رخ بدل لیا، شخصیت پرستی میں کہیں ملوث ہو گئے، پرسنالٹی کلٹس اگر بنا لیے، تو پھر پرسنالٹیز کی پوجا ہونے لگ جائے گی اور اللہ تو پیچھے رہ جائے گا پھر۔ اور اللہ رسول کو چھوڑ کر جب لوگوں کو پوجنے لگ جاتے ہیں تو پھر تو اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور وہ اختلاف بھی کیسا؟ بغیم بینہم، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پھر کوشش ہوتی ہے کہ تم گھٹیا ہو، وہ کہتے ہیں نہیں تم گھٹیا ہو۔ لیکن جو لوگ چاہتے ہیں رب کو راضی کرنا، ان کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔